جو ہمارے ساتھ موجود ہے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے صوبائی صدر حاجی نصر اللہ خان زیریں۔ آج ان سے ہم بات چیت کریں گے، جو سوالات ہم نے لائے ہیں ان سے پوچھیں گے اور آپ آخری دم تک ہمارے ساتھ رہیں۔ بڑی مہربانی زیر صاحب وقت دینے کا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، سب سے پہلی جو ہماری سوال ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے پچھلے سالوں میں 10 سال امپیرشپ کیے، ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تنظیم سے صوبائی اسمبلی تک پہنچتا ہے تو اس کے درمیان کتنے مشکلات سامنے آتا ہے اور کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ ایسا ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا، سنڈے من ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد میں نے سائنس کالج میں ایف ایس سی میں داخلہ لیا، تو اس دوران پشتونخوا اس وقت پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھا، میں نے پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شمولیت کا اعلان کیا، اور یقیناً اس دن سے لے کر آج دن تک میں جس ثابت قدمی کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے ساتھ پھر پارٹی کے ساتھ میں منسلک رہا، یقیناً ایک بہت ہی طویل سفر تھا۔ میں پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے شمولیت کی، اور پھر میں اس آرگنائزیشن کا صوبائی سیکریٹری رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پشتونخوا پارٹی میں بھی میں ایکٹیو رہا۔ اس کا میں اپنے ابتدائی کا اپنے علاقے کا جو میں یونٹ تھا میں اس کا سیکریٹری رہا، علاقائی سیکریٹری رہا۔ پھر 1988 میں کوئٹہ ضلع کا ڈپٹی سیکریٹری رہا، اور پھر پارٹی کا ڈسٹرکٹ سیکریٹری رہا، پھر صوبائی سیکریٹری، اور پھر آج میں صوبائی صدر کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہوں۔ اور یقیناً اس دوران میں نے سیاست کسی غرض و مقصد کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے سیاست نہیں کی ہے، میں نے اپنے عوام کے لیے اور اپنے عوام کی ملی نجات کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اپنے عوام کی تائید و حمایت سے۔ میں 2013 میں اس وقت حلقہ PB5 تھا، اس کا میں MPA منتخب ہوا، جو بہت بڑا حلقہ تھا۔ آج اس حلقے سے 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بنی ہیں اور 1 قومی اسمبلی کی۔ تو میں نے اپنے حلقے میں جو اولویت دی وہ میں نے تعلیم کو دی، اس لیے کہ جس علاقے سے میں منتخب ہوا وہاں پر کوئی پرائمری اسکول نہیں تھا۔ وہاں آج 25 پرائمری اسکول وہاں اس وقت میں نے بنایا ہے، پھر اس پرائمری اسکول کو مڈل کا درجہ دیا، مڈل سے پھر ہائی کا درجہ دیا۔ آج ان اسکولوں میں ہزاروں بچے اور بچیاں اس اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ کالج بنایا، پبلک لائبریری رئی مندوخیل کے نام سے بنائی، اور اس طرح جو میری پہلی ترجیح تھی اس ترجیح میں میں کامیاب رہا، اور یقیناً اس تعلیمی ترجیح کو میں مکمل دیکھ کر میرا ضمیر مطمئن ہے اپنی کارکردگی سے۔ بڑی مہربانی۔ اگر آپ بتائیں زیر صاحب، بہت سے سخت لمحات گزرے ہیں، آپ اپنی زندگی میں جو سخت سے سخت بدترین دن، جس دن آپ زیادہ سے زیادہ روئے ہو یا آپ کو بڑا درد محسوس ہوا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کون سا دن ہے؟ ایسا ہے کہ یقیناً آرگنائزیشن میں رہا ہوں، پارٹی میں رہا ہوں، تکالیف ہے اٹھائے، ہم نے ایک کارکن کی حیثیت سے ہم نے کام کیا ہے، جھنڈے بھی لگائے، جلوس اور جلسوں میں گئے، پہیہ جام ہڑتالوں میں، شٹر ڈاؤن ہڑتالوں میں
اور دورے کیے ہیں، بڑی مطلب مصیبتیں ہم نے جھیلی ہے. میں خود جیل 2-3 مرتبہ جیل بھی گیا ہوں. اور جب آپ گئے تھے اس سے پہلے ہم گئے جب میں پارٹی کا یہاں صوبائی سیکریٹری تھا اس وقت، اس سے پہلے پی ایس او کے دور میں. لیکن جو لمحہ میرے زندگی میں سب سے زیادہ المناک تھا میرے لیے، بلکہ تمام پارٹی کے لیے، وہ لمحہ اس وقت تھا کہ جب ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کا المناک واقعہ ہوتا ہے. یہ واقعہ یقیناً ہمارے تمام عوام کے لیے اور بالخصوص میرے ذات کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا. اور آج بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ دن 21 جون بلکہ اس سے پہلے 17 جون 2021 کو جب اس پہ حملہ ہوا، پھر 21 جون کو ان کی شہادت کا ایک المناک اور دردناک ملی ثانیہ ہوتا ہے. پھر جب ان کی میت کو جسد خاکی کو کراچی سے کوئٹہ تک لایا گیا تو لاکھوں لوگوں نے اس کے جسد خاکی کو احترام دیا. بوڑھے، بچے، خواتین نکلے تمام بلوچ بیلٹ میں. پھر اس کے بعد مستونگ کے بعد کوئٹہ تک لاکھوں لوگوں نے انہیں احترام دیا، سڑکوں پہ کھڑے تھے، رو رہے تھے، ان کے ایمبولنس سے چمٹے ہوئے تھے. پھر 23 جون کو صبح ہم روانہ ہوئے کوئٹہ سے اور شام 5 بجے بمشکل ہم ہندوباغ ان کے آبائی گاؤں وہاں پہنچے. ان کی نماز جنازہ کے رسومات ادا کیے گئے جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی. تو میرا زندگی کا سب سے دردناک لمحات 17 جون سے پھر 23 جون تک جو یہ 5-6 دن یہ لمحات تھے جو یقیناً جس نے ایک ایسے شخصیت کو جو یقیناً ایک ملی مبارز تھے، ایک اس سرزمین کا ایک نڈر، ایک توانا آواز تھے، ان کو خاموش کرایا گیا. جب ان کی جنازہ تھی تو سابق، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ سکوں، سابق جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ عثمان خان کاکڑ کے جو قاتل ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے قاتل ابھی تک کیوں سامنے نہیں آئے؟ دیکھیں، ملی شہید عثمان خان کاکڑ کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. وہ بڑے نڈر اور بڑی بے باکی کے ساتھ وہ اسمبلی میں بولتے تھے، سینٹ میں بولتے تھے، جو ان قوتوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کی یہ آواز قبول نہیں تھی. انہیں پہلے ہی بتایا گیا تھا، انہیں پیغام دیا گیا تھا کہ آپ کو اس دنیا سے ہم رخصت کریں گے یا آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر اس نے 10 مارچ 2021 کو اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ سینٹ میں کہا کہ مجھے تھریٹ مل رہے. تو اس نے کہا کہ مجھے بالکل اس سے کوئی پرواہ نہیں، اگر میری جان چلی جائے یا میری اولاد کو کچھ ہو جائے تو اس کا مجھے کچھ پرواہ نہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں گم کھاتے میں نہ اس نے کہا کہ میرے جو قاتل ہوں گے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے 2 ادارے ہیں جو اس نے نام بھی لیا، ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کا انہوں نے فلور پہ نام لیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے. یقیناً عوام نے انہیں گم کھاتے میں نہ ڈالا. ہمارا اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کے شہادت کے تحقیقات کیا جائے. لیکن ابھی تک اس مطالبے کو نہیں مانا گیا. اور یقیناً دنیا بھر میں اس قسم کے بڑے بڑے لوگ شہید ہوتے ہیں، پھر اس کا بڑا انٹرنیشنل طور پر عالمی اداروں کے ذریعے، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے اسکاٹ لینڈ کے ذریعے ان کی شہادت کے لیے وہ ٹیم آئی. تو آج بھی ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کی شہادت یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں. انہوں نے خود کہا تھا،
انہوں نے اپنی زندگی میں ڈائن ڈکلیریشن کیا تھا، یعنی اپنی زندگی میں اپنی ایف آئی آر کاٹی تھی، اور پھر پارٹی نے اقوام متحدہ کو بھی لکھا، یونائٹڈ نیشن کو بھی لکھا، اور پھر انہوں نے لیٹر بھی ہمارے چیئرمین صاحب کو بھیجا تھا۔ تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ اقوام متحدہ اور دنیا کے عالمی ادارے اور جو اس قسم کے بہیمانہ شہادتوں کا وہ تحقیقات کرتے ہیں، تو ہماری امید ہے کہ وہ ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کا بھی وہ ان کے جو قاتل ہے انہیں گرفتار کرے، انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ 2025 میں جب 1950 میں قائم ہونے والے پی آئی اے کو 2025 میں بیچنے سے پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیں، یہ پبلک پراپرٹی تھی، یہ تمام ادارے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، باقی جو ہمارے ادارے ہیں، یہ عوام کی ملکیت ہے، یہ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کی ملکیت ہے، اور یہ ملکیت یہ پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ بیچا جا رہا ہے، آج ملک کو بیچا جا رہا ہے، آج ملک کے خزانوں کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ جو مائنز منرل ایکٹ آیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے کھربوں کھربوں ڈالرز کے جو مائنز، جو قیمتی نایاب مائنز ہے، معدنیات ہے، جیسے ریئر ارتھ منرل کہا جاتا ہے، وہ بیچا جا رہا ہے۔ تو پی آئی اے، اتنا بڑا پی آئی اے کو محض بظاہر تو وہ کہہ رہے کہ ہم 135 ارب روپے پہ ہم نے اس کو نیلامی ہم نے کی ہے، لیکن اصل میں صرف 10 ارب روپے، اونلی 10 ارب روپے، 10 بلین روپیز پہ پی آئی اے کو بیچا گیا ہے۔ اچھا، اور اس نے نیوز میں 135 ارب کا پھر کیوں کہا؟ اس لیے وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ دوبارہ 125 ارب روپے دوبارہ جس مالک نے خریدا ہے اس کے پاس 125 ارب روپے جائیں گے۔ وہ کہہ رہے کہ ہم اس کو رینویٹ کریں گے پی آئی اے کو، تو حکومت کے پاس محض 10 ارب روپے آئے، جو غلط بیانی کی گئی اور عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی۔ وہ یہی کی گئی کہ عوام کو بتایا گیا کہ ہم نے 135 ارب روپے، حالانکہ وہاں موجود کوئی اور کمپنی تھی، لکی مروت، جو اپنا سیمنٹ بنانے والی کمپنی ہے، وہ انہوں نے 200 ارب روپے کا بولی دیا تھا۔ اچھا، 200 ارب روپے کے قبول نہیں کیا گیا، 135 ارب روپے، 135 ارب روپے میں سے 125 ارب روپے دوبارہ وہ جس نے خریدی ہے پی آئی اے کو، ان کے پاس جائے گا، اور حکومت کے پاس محض 10 ارب روپے آئیں گے۔ اچھا زیر صاحب، اگر بات کریں ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ دیکھیں، جب آج سے 2.5 سال پہلے اس وقت جب انتخابات کا انعقاد ہو رہا تھا، تو اس وقت ہم عدالت میں گئے تھے کہ جو عام انتخابات ہے وہ آپ نئی مرد و شماری پہ کر رہے ہو، نئی مرد و شماری ہمارے صوبے کی، ویسے تو ہم کوئٹہ کی آبادی کم از کم 40 لاکھ ہے، لیکن جو سرکار نے سینسس ڈپارٹمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے وہ 26 لاکھ ہے۔ تو عام انتخابات 2024 8 فروری کے وہ 26 لاکھ آبادی کی بنیاد پر عام انتخابات ہوئے، اور بلدیاتی انتخابات وہ کرا رہے یا کر رہے تھے 2017 کی مرد و شماری، جس اس وقت کوئٹہ کی آبادی 22 لاکھ تھی۔ ہمارا سٹانس یہ تھا، ہمارا موقف یہ تھا کہ جب آپ عام انتخابات نئی مرد و شماری پہ کر رہے ہو تو لازماً آپ کو بھی حکومت کو بلدیاتی انتخابات بھی نئی مرد و شماری کی بنیاد پہ کرانے چاہیے، تاکہ نئے یونین کونسل بنے، نئے وارڈز بنے، اس لیے کہ 4 لاکھ آبادی جو ہے نا وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے سے محروم ہو رہے تھے۔ ہم نے اس وقت 2.5 سال پہلے کیس کیا تھا، پھر کیس چلا، پھر عدالت نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ، ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم نے الیکشن میں حصہ لیا۔ آپ نے دیکھا کہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی صوبے کوئٹہ کی واحد بڑی پارٹی تھی جس نے سب سے زیادہ وارڈز پہ اپنے امیدواروں کو نامزد کیا تھا۔ بہرحال پھر جمعیت کے لوگ گئے تھے،
کانسٹیٹیوشنل کوڈ، فیڈرل آئینی کوڈ گئے تھے، وہاں پر آئینی عدالت نے اس انتخابات کو پوسٹ پون کرایا کہ اس میں ہم دیکھیں گے نئی مردم شماری کے مطابق۔ اب جب کہ دوبارہ وہ انتخابات سے متعلق فیصلہ آئے گا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ڈی لمیٹیشن ہوا تھا، حلقہ بندیاں ہوئی تھی، وہ کسی خاص گروپ کے، کسی مافیا کے کہنے پہ ہوئی تھی۔ اچھا، 5 ووٹرز پہ 1 ووٹ، 3 ووٹرز پہ 1 ووٹ، 50 ووٹرز پہ 1 ووٹ، 20 ووٹر پہ 1 ووٹ، اور 10,000 ووٹرز پر بھی 1 ووٹ تھا، 9,000 ووٹرز پر بھی 1 ووٹ تھا، 5,000۔ تو یہ ڈی لمیٹیشن جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ کی جائے کہ برابری ہو وارڈز میں، تمام لوگ اس میں حصہ لے سکے اور حکومت اس میں مداخلت نہ کرے، صاف اور شفاف انتخابات ہو اور نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہو اور نئی ڈی لمیٹیشن، نئی حلقہ بندیاں ہو۔ ریاست بلوچستان پر کیوں اکثر قابض رہتے ہیں؟ بلوچستان کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ یہاں سرزمین پشتونخوا میں، پشتونخوا وطن میں اور پھر بلوچستان میں، یہاں پر وہ قیمتی نایاب منرلز ہے، وہ اس پہ قبضہ کرنے کے لیے یہاں انہوں نے دہشت گردی جو ہے نا مسلط کی ہے۔ یہ ہمارے مائنز، یہ ہمارے منرلز، یہ قیمتی، یہ ریئل ارتھ منرلز، یہ ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جس طرح آج امریکہ نے اس ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو، اس کو اغوا کیا، اغوا برائے تاوان۔ پہلے لوگ شہروں میں لوگ اغوا ہوتے تھے، اغوا برائے تاوان، کہ اب میں نے اس بندے کو اغوا کیا، اس کے بدلے آپ اتنے کروڑ دے۔ آج دنیا بدل گئی ہے۔ آج امریکی سامراج نے ایک ملک کے صدر کو اغوا برائے تاوان کے طور پر اسے اپنے ساتھ لے کر گئے، اپنے جیل میں ڈالا ہے۔ اغوا برائے تاوان اس لیے کہ وینزویلا دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ 3.3 بلین، 3.3 ارب بیرل وہ پیٹرول پیدا کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر وہ خود ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ اس کا مالک میں ہوں گا۔ بڑی عجیب سی بات وہ کہہ رہا ہے، بڑی نرالی قسم کی باتیں وہ کہہ رہا ہے، دنیا کو ایک نئے طرز پہ چلایا جا رہا ہے۔ وہ ممالک آج ان ممالک کے لیے ایک سبق ہے، آج ان رجتی پارٹیوں کے لیے جو مذہب کے بنیاد پر سیاست کر رہے تھے، جنہوں نے افغانستان میں جہاد کا نامنیاد فتویٰ جاری کیا تھا، جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف سامراج کے کہنے پر سب کچھ کیا، آج جب سوویت یونین نہیں رہا، آج امریکہ وہ یک و تنہا تمام دنیا پہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ آج امریکہ کے سامنے کوئی، آپ دیکھ رہے ہو یورپی ممالک میں سے جرمنی، فرانس، یہ برطانیہ جیسے ممالک، برطانیہ جس نے آدھی دنیا پہ قبضہ کیا تھا آج سے 100 سال پہلے، ان کی آدھی دنیا پہ ان کی حکومت تھی، آج وہ امریکہ کے سامنے جو ہے نا بگی بلی کی طرح کھڑے ہیں، اور امریکہ سرکار، امریکی سامراج آج ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ میں کیوبا میں جاؤں گا، وہاں کی حکومت پہ قبضہ کروں گا، میں کولمبیا جاؤں گا، میں جو ہے نا میکسیکو جاؤں گا، میں اس طرح جاؤں گا، میں اس ملک میں قبضہ ہوں گا، میں گرین لینڈ پہ قبضہ کروں گا۔ تو اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی طاقت نہ رہی۔ جو طاقت سوویت یونین امن قائم کی تھی، وہ طاقت ہمارے ملاؤں نے، ہمارے مذہبی پارٹیوں نے جہاد کے نام پر وہاں امریکہ کے کہنے پر امریکی ڈالر استعمال کیا، چینی شاونسٹ ان کے ساتھ تھے، عرب شیوخ ان کے ساتھ تھے، ایرانی آخند ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے سب نے مل کر کے افغانستان میں جہاد کے نام پر سوویت یونین امن کیمپ کو ختم کیا۔ آج امریکی سامراج جو ہے نا
وہ دنیا پہ بادشاہی کر رہا ہے، بڑے جو ہے نا بے باکی کے ساتھ، بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ملک پہ قبضہ کروں گا۔ علی وزیر جو خیبر پختونخوا کا رہنے والے علی وزیر مارنگ بلوچ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں ہیں، اس پہ تمام سیاسی پارٹیاں کیوں خاموش ہیں؟ کہ خاموش تو نہیں ہے، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی نے جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، ہم نے آواز اٹھائی ہے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آوازیں عوام کے حقوق کے لیے ہوتی ہے ان آوازوں کو جو ہے نا ختم کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی آواز کو، اس توانا آواز کو انہوں نے دفن کیا، اسی طرح وہ علی وزیر کو، BYC کے رہنماؤں کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہے تاکہ یہ آوازیں جو ہے نا یہ خاموش ہو جائے۔ لیکن دیکھیں عوام کے سامنے جو ہے نا کوئی قوت جو ہے نا وہ ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ جب عوام متحد ہوتے ہیں، جب عوام نکلیں گے تو یہ سارے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ ایک انڈیا کا ایک صحافی تھا، جب شہید عثمان خان کاکڑ کی ثانیہ ہوتا تھا، واقعہ ہوتا تھا اس وقت، تو اس نے پھر ایک ٹویٹ کیا کہ اگر پاکستان یا پشتون قوم عثمان خان کاکڑ کی واقعے کے بعد وہ انقلاب نہ لائے تو پورے زندگی پاکستان میں انقلاب نہیں آئے گا۔ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ دیکھیں انقلاب ہوتی ہے عوام جب متحد و منظم ہوں گے۔ ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے پارٹی بنائی، پارٹی کو منظم کیا، پارٹی کو ایک ایک گاؤں تک پہنچایا، پارٹی کو پنجاب سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر سندھ تک، سندھ سے لے کر خیبر پختونخوا تک، پھر یہاں بنائی پارٹی، یہاں ہماری حکومت بن گئی، ہم نے 14 سیٹیں صوبائی اسمبلی میں لی، گورنر ہمارا تھا، گورنر سے لے کر میئر تک، میئر سے لے کر کونسلر تک، یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک منظم پارٹی بنانے میں۔ اور اس منظم پارٹی بنانے کا ہم ان کے ساتھ تھے، ان کے ٹیم کے ساتھ تھے، ہم سب دوست جتنے بھی تھے ہم ان کے ساتھ تھے ملی شہید، تو ایک منظم پارٹی بنائی گئی۔ لیکن وہ حکومت ہم نے بنائی، لیکن ہمارے حکومتی وزراء نے اس وقت کے ہمارے پارٹی کے جو کرتا دھرتا تھے ان کی غلط پالیسیوں اور غلط طور پر چلنے کی وجہ سے عوام جو ہے نا مایوس ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا 2018 میں صرف میں واحد شخص تھا جس نے ہم نے سیٹ نکالا، باقی سب سیٹ ہار گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس وقت جو پارٹی کے کرتا دھرتا تھے ان کی غلط پالیسیوں، اقربا پروری، آئین و منشور سے انحراف، آئین و منشور سے روگردانی، اس نے پارٹی کو اس نہج تک پہنچایا۔ اور وہ پارٹی جو عبدالرحیم خان مندوخیل جیسے مدبر فلاسفر، جس نے اس پارٹی کو راہ دکھائی، جس نے اس پارٹی کو فلسفہ دیا، جس نے اس پارٹی کو پالیسی دی، وہ پارٹی جس کے نظریاتی طور پر منظم کیا اور تنظیمی طور پر منظم کیا ملی شہید عثمان خان کاکڑ، وہ پارٹی ان کے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ انحراف کیا، انہوں نے پارٹی کے منشور سے انحراف کیا اور پارٹی کے بیانیے سے انحراف کیا، تب جا کر پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی بنائی گئی۔ اور سوال کریں گے صاحب کہ آپ کے پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ کو سیٹ نہ ملنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں سیٹ نہیں ملی؟ دیکھیں خوشحال خان کاکڑ نے یقیناً 1 نہیں 2 نہیں 3 سیٹیں انہوں نے جیتی ہے اصل میں، اور آج بھی NA 251 کی پیشی سپریم کورٹ میں ہے۔ اس نے واضح اکثریت سے کوئی 20 سے 22,000 ووٹوں سے انہوں نے جیتی ہے سیٹ۔ اسی طرح پشین کی سیٹ انہوں نے جیتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ کہہ رہے کہ خوشحال خان کاکڑ کی توانا آواز اسمبلی میں نہ آئے، اور وہ آواز جو عوام کے حقوق کی بات کرے وہ آواز اسمبلی تک پہنچ نہ سکے، اس لیے انہیں اسمبلی سے دور رکھا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے اپنے عوام پر کہ کب تک وہ جو ہے نا ہمیں اسمبلی سے دور رکھیں گے، عوام کی نمائندگی سے دور رکھیں گے۔ عوام خود انشاءاللہ ایسا فیصلہ آنے والے دنوں میں ایسا فیصلہ کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔
کیا الیکشن کے دوران آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو آفر آئی تھی اسٹیبلشمنٹ یا ایسے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے پشتونخوا نیشنل پارٹی ایک عوام کی پارٹی ہے، یہ غیور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کو کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ اس پارٹی کو کوئی آفر آ جائے، نہیں، اس لیے کہ یہ پارٹی واضح طور پر ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے جب کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو یہ پارٹی بھی ہرگز کمپرومائز نہیں کرے گی، اور ہم اپنے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 جنوری سے اب تک ہم نے کوئٹہ میں، ہم نے لورالائی میں، قلعہ سیف اللہ میں، مسلم باغ میں، ژوب میں، دکی میں اور دیگر شہروں میں ہمارے لورالائی میں ہمارے جلسے جاری ہے۔ تو یہ رہے گا، آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس تحریک کو مزید جو ہے نا سخت کریں گے۔ ہم جو ہے نا ان اداروں کے خلاف جنہوں نے ہمارے وطن کو برباد کیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کے فیڈرز کو تمام سامان اپنے ساتھ اٹھا کے لے جانا، اور اسی طرح جو راستوں میں امن و امان کی صورتحال ہے، جو چیکنگ کے نام پر ہمارے عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے، باقی جو مسائل و مشکلات ہے، جو پیٹرول کا کاروبار ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، ان تمام مسائل پر ہمارا احتجاج اب بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے حقوق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور احمد پشتین کیوں خاموش ہے؟ کوئی وجہ ہے خاص؟ دیکھیں یقیناً خیبر جرگہ ہوا، خیبر جرگے میں مختلف فیصلے کیے گئے، اور پی ٹی ایم اپنے طور پر سیاست کر رہی ہے۔ ہماری امید ہے کہ وہ پی ٹی ایم اسی طرح عوام کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور پی ٹی ایم کے جو 5 مطالبات تھے 2018 سے اس وقت ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے، اور ان کے پاس گئے تھے اسلام آباد دھرنے میں، ہم ان مطالبات کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ان کی اپنی پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوگا۔ جس طرح پی ٹی ایم اپنے طریقہ کار مطابق چلتی ہے، یقیناً یہ ان کے پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، اور ہم پی ٹی ایم کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ جزیر صاحب، بلوچستان میں اگر تعلیم کے حوالے کی بات کی جائے، بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال کیوں کمزور ہے؟ دیکھیں تعلیم اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اور ریاست کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہاں تعلیم کو برباد کرنا ہے۔ ہمارے پاس 11 سے 13 تک ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے۔ آج وہاں کے اساتذہ، ان کے پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز وہ سڑکوں پہ ہے۔ آج تمام اساتذہ آپ دیکھ رہے ہیں، تمام گرینڈ الائنس آج ہڑتال پہ ہے۔ آج وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ڈی آر اے کا، کہ تمام پروونس کے جو ملازمین ہیں ان کے تنخواہوں میں توازن لایا جائے گا، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اسکولوں میں آپ دیکھ رہے کہ ابھی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں کیا کچھ ہوا۔ تو یہ حکومت کی ریاست کی پالیسی، ابھی انہوں نے سیٹیں اعلان کی ہے مختلف پبلک سروس کمیشن میں، کالجز کی سائڈ میں، اس میں پشتو زبان جو یہاں لاکھوں لوگوں کی زبان ہے، بلوچی زبان، براوی زبان کی سیٹیں نہیں